محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال ربنا عز وجل في مقام أخرى الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر من يخالل أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے الراحمین کے لیے درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ محترم بھائیو، انسان جس معاشرے کے اندر زندگی بسر کرتا ہے اس معاشرے کی کچھ چیزیں، کچھ ہستیاں، کچھ شخصیات اس کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، مگر انسان کی جو محبت کا مرجع ہے، جو انسان کی محبت کا منبع ہے، یہ کیا چیز ہونی چاہیے کہ ایک انسان کو سب سے زیادہ محبت جو ہے، عقیدت جو ہے، یہ کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، مگر اللہ رب العالمین کا پیغام یہ ہے کہ جس انسان کو میں نے بڑی محبت کے ساتھ تخلیق کیا ہے، جس کا خالق ہی میں ہوں، جس کو پیدا ہی میں نے کیا ہے، اس کی سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ میرے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی اپنے بندے کے ساتھ جو محبت ہے، انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بندے کو بھی یہی پیغام ہے کہ سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اپنے خالق کے ساتھ ہونی چاہیے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنی پیاری شکل و صورت کے اندر پیدا کیا، جو اس کا خالق ہے اس نے اس کے اعضاء کی ترتیب کو بہت ہی خوبصورت انداز سے بنایا ہے۔ کان کو اس جگہ پر لگایا جہاں پر وہ جچتا ہے، آنکھ کو اس جگہ پر بنایا، فٹ کر دیا جہاں پر وہ جچتی ہے، ہاتھ وہاں پر دیے جہاں پر وہ جچتے ہیں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے یہ سارے کا سارا کام ایک حسین امتزاج ترتیب کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت بھی اسی خالق کائنات سے ہونی چاہیے۔
اس کے بعد انسان ہی کی بھلائی کے لیے، اس کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے امام و انبیاء میں سے جو افضل ترین تھے، جو سید الانبیاء اور افضل الانبیاء تھے، اس امت کی رشد و ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے ان کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ فرمایا سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہو اور میرے بعد جو ان کی رشد و ہدایت کے لیے جن کو میں نے امام بنا کر بھیجا ہے ان سے ہو۔ یہ دو چیزیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی محبت کا معیار یہی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر ساری دنیا کی جتنے نعمتیں ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیا، اور دوسرے پلڑے کے اندر کیا رکھا ہے؟ دو چیزوں کو رکھا۔ ساری کی ساری دنیا کی نعمتوں کو ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے کے اندر صرف دو چیزیں رکھی ہیں۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها، فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجیے، کہہ دیجیے کہ اگر تم کو تمہارے ماں باپ، دادا پردادا، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، پھر اس سے آگے کہا وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا سارے کا سارا خاندان، قوم، قبیلہ، حسب، نسب، ہر چیز ایک طرف ہے۔ آگے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جس کو تم نے حاصل کیا ہے، ہر قسم کا مال یہاں پر ذکر کیا۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، ہر قسم کا مال، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، گاڑیوں کی شکل میں ہے، گھروں کی شکل میں۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو۔ ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھ کر کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، بیٹوں سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ ہے؟ اولاد سے زیادہ محبت ہے؟ بیویوں سے زیادہ محبت ہے؟ یا تجارت سے زیادہ محبت ہے؟ یا مالوں سے زیادہ محبت ہے؟ یہاں پر اعلان کیا، فرمایا اگر اولاد سے زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے، پھر ایک چیز کا انتظار کرو۔ اگر اپنے مال سے زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کے اندر، فرمایا ایک چیز کا انتظار کرو، وہ کیا ہے؟ حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، حتیٰ کہ تم پر اللہ اپنے عذاب کو نازل کرے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم نہیں کرتا ہے، پیچھے رکھ دیتا ہے، کہا اس بندے کو انتظار کرنا چاہیے حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے عذاب کو کب نازل کرتے ہیں، اس کو انتظار میں رہنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ہاں اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سارے لوگوں سے زیادہ اس کے ہاں محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ یہ حدیث کتنی مرتبہ سنی ہے؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے تو ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کائنات سے زیادہ محبت ہے، مگر اسلام عمل کو دیکھتا ہے، فقط قول کو دیکھتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آگے آپ کی ذات کا مسئلہ آ گیا، آپ کی شخصیت کا مسئلہ آ گیا، ادھر نبی علیہ السلام کا حکم ہے، ادھر آپ کی اولاد آڑے آ رہی ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ادھر آپ کہہ رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے؟ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہا لوگ کیا کہیں گے، ساری دنیا کو ایک طرف رکھے گا، پھر جا کر محبت کا معیار قائم ہوگا۔ اپنے والدین کو، اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، ساری دنیا کو ایک طرف رکھے گا، نبی علیہ السلام کی محبت کو آگے کرے گا، پھر جا کر اس کا معیار محبت والا بنے گا کہ اس نے واقعتاً حقیقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی۔ ہم اس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھا دیا، ہم سوچ نہیں سکتے۔ صحابہ کرام ہمیں بھی تو محبت کرنی چاہیے جیسے صحابہ نے کی۔ ہماری محبتیں کس طرح کی ہیں اور ہیں کس سے، ہمارے تعلقات کس طرح کے ہیں اور کن سے ہیں، ہماری دوستیاں کس طرح کی ہیں اور کن سے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرمائے، خطبہ حجۃ الوداع آپ نے ارشاد فرمایا، حج کیا، اپنے بال کٹوائے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال کٹوائے ہیں تو صحابہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔
کسی نے کہا یہ میں نے رکھنے، کسی نے کہا یہ میں نے رکھنے۔ نبی علیہ السلام نے کیا حکم فرمایا کہ سب کو تھوڑے تھوڑے سے تقسیم کر دو۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ سنن نبی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ صف کی دائیں جانب زیادہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب دائیں جانب ثواب زیادہ ہے، سنن نبی داؤد کی روایت، دائیں جانب نماز پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، مگر صحابہ کرام کس چیز سے زیادہ اہتمام کرتے تھے، کس چیز کے لیے زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ ہم سب کی دائیں جانب نماز پڑھیں گے؟ سنن نبی داؤد میں صحابہ نے خود بول کر کہا کہ ہم جھگڑتے اس بات پر ہیں، دائیں جانب آنے کے لیے اس بات پر جھگڑتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے ہیں آپ اپنے رخ انور کو دائیں طرف کر کے موڑ لیتے ہیں، آپ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی نظریں ہماری نظروں سے ملتی ہیں، ہم آپ کا دیدار کرتے ہیں، ہم اس وجہ سے آپس کے اندر لڑتے ہیں کہ دائیں جانب میں نے کھڑے ہونے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلنے لگے، آپ نے دیکھا کہ میرے صحابہ برتن، پانی کا برتن لے کر کھڑے، صحابہ کرام پانی کا برتن لے کر کھڑے، یہ پانی کا برتن تم نے کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ دن کا آغاز ہے، اس پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیں، اللہ اس میں برکت ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو آپ کے کپڑے تھے، جو آپ کے جبے تھے، صحابہ کرام ان سے کیا کرتے تھے؟ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا پانی کے اندر اس جبے کو ڈالتے اور وہ جو پانی ہوتا تھا کسی بیمار کو پلا دیتے، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتے۔ حتیٰ کہ روایت کے اندر آتا ہے اگر کوئی دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہوتا تھا یہ پانی اس کو پلا دیا جاتا، اللہ اسے بھی شفا دے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمارے گھر کے اندر قیلولہ کرنے کے لیے آئے۔ آپ قیلولہ فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، آپ کے جسم اطہر سے پسینہ جو ہے وہ نچڑ کر گر رہا ہے۔ کہتے ہیں میری والدہ ام سلیم انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ایک شیشی لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کو پوچھنا شروع کر دیا اور اس شیشی کے اندر بند کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ بیدار ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا اے ام سلیم آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ ام سلیم کہنے لگی اللہ کے نبی اطیب طیب عندنا، ہم آپ کے پسینہ مبارک کو اپنی خوشبو کے اندر شامل کریں گے، یہ ہمارے نزدیک ساری خوشبوؤں سے زیادہ عمدہ ترین خوشبو۔ میرے محترم بھائیو، یہ صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی، ان لوگوں کو تڑپ تھی کہ ہماری محبت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ کو ہمارے ساتھ ہو جائے، ہمارا جو رابطہ ہے وہ آپ سے جڑ جائے، ہمارا تعلق آپ سے بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں کیف تقول فی رجل، اے اللہ کے نبی آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ من احب قوما لم یلحق بہم، اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے ولم یلحق بہم، مگر وہ ان کے ساتھ مل ہی نہیں سکا، مگر وہ ان کے ساتھ مل نہیں سکا، آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا المرء ما من احب، المرء ما من احب، آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے حقیقت کے اندر اگر کوئی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اگر دنیا کے اندر وہ اس کے ساتھ مل نہیں سکا، کل قیامت کے دن اٹھے گا اللہ اس کے ساتھ ملا دے گا۔ المرء ما من احب یوم القیامہ۔ اور یہ دو مرتبہ ایسے ہوا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اور شخص آئے، آ کر یہی سوال کرنے لگے کہ اللہ کے نبی دنیا میں آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ بھی اللہ کے پاس جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مرتبے دیں گے، اعلیٰ درجات پر فائز کریں گے، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، مگر جب وہاں پہ دل اداس ہوا، آپ کا دیدار کرنے کو دل چاہا، پھر کیا کریں گے؟ تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا المرء ما من احب یوم القیامہ، کہ میرے صحابی دنیا کے اندر جس کے ساتھ بھی تمہاری محبت ہے، جس کے ساتھ تمہاری عقیدت ہے، جس کے ساتھ تمہاری لگن ہے، جس جیسا بن کر تم اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تمہیں ان کے ساتھ اٹھائے گا، ان کے ساتھ ملا دے گا، ان کے ساتھ ہی تمہارا فیصلہ کر دے گا۔
میرے محترم بھائیوں، آج دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ جو محبت ہے نا، اس محبت کی نسبت جو ہے وہ غیر مسلم کو بھی فائدہ دیتی ہے. نبی علیہ السلام سے جو محبت کی نسبت ہے کافر کو بھی فائدہ دے دیتی ہے. جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، جس نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، اگر وہ دنیا سے اسی حالت کے اندر چلا جائے گا، یہ نسبت محبت جو ہے یہ اس کو بھی فائدہ دے دے. صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی اسلام کے چچا ہے عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام کے پاس تشریف فرمائے اور بات کیا کرتے ہیں، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ابو طالب جو ہے انہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی تھی. ابو طالب جو ہے انہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی تھی، آپ کا خیال رکھا تھا، آپ کی حفاظت کی تھی، آپ کو پالتے پوستے رہے تھے، سفر پر آپ کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اور کہا کہ اہل عرب آپ کو مٹانا چاہتے تھے، سارے قبائل مل کر آپ کا نعوذ باللہ خاتمہ چاہتے تھے، مگر آگے ابو طالب آڑے آ جاتے تھے. ابو طالب ان کے غصے کو دیکھ کر آپ کی طرف کوئی بڑھتا ہی نہیں تھا، سارے آپ کو مٹانا چاہتے تھے، ابو طالب کی وجہ سے رک جاتے تھے. حل نفعت بابا طالب، اللہ کے رسول کیا آپ کی نسبت کی وجہ سے ابو طالب، انہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا، کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، اللہ کے نبی آپ سے محبت کی نسبت کی وجہ سے حل نفعت بابا طالب، کیا ابو طالب کو آپ کی محبت کی نسبت کی وجہ سے کوئی فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا نعم لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار. آپ نے فرمایا ہاں، میرے ساتھ محبت کی نسبت کی وجہ سے اسے اس قدر فائدہ پہنچا ہے، اس قدر فائدہ پہنچا ہے. لولا انا، اگر میرے ساتھ اس کا تعلق محبت والا نہ ہوتا، میری خدمت والا نہ ہوتا، لکان فی الدرک الاسفل من النار، اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم کے کنارے کے اوپر رکھا ہوا ہے، جہاں پر ٹخنوں تک آگ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو جہنم کے کنارے کے اوپر رکھا ہوا ہے، جہاں پر ٹخنوں تک آگ ہے. لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میرے ساتھ محبت والا تعلق نہ ہوتا تو ابو طالب جو ہے وہ جہنم کے نچلے گڑھے کے اندر ہوتا. یہ میرے ساتھ نسبت ہے محبت کی، کلمہ نہیں پڑھا ہے، اللہ نے جہنم کے عذاب کے اندر جو ہے نا وہ تخفیف کر دی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ سب سے ہلکا جو آگ کا عذاب ہے وہ ابو طالب کو دیا جائے، صرف 2 آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. اور آپ نے فرمایا صرف 2 آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، وہی اتنے سخت ہوں گے، انہی کا عذاب اتنا سخت ہوگا. آپ نے فرمایا جو دماغ ہے یہ ہنڈیا کی طرح ابھر رہا ہوگا، جوش مار رہا ہوگا، جو دماغ ہے یہ ہنڈیا کی طرح ابھر رہا ہوگا. تو میرے محترم بھائیوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی سچی محبت کی نسبت ہے، چہرے اس نے کلمہ نہیں پڑھا مگر وہ نسبت اس کو بھی فائدہ دے دی، اس کو بھی فائدہ دے گئی ہے. میرے محترم بھائیوں، آج ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں، ہماری رفاقتیں کس کے ساتھ ہیں؟ ہم صبح و شام کن کے لیے لڑتے ہیں، ہم صبح و شام کن کے لیے بحث و تکرار کرتے ہیں؟ کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنے سارے لوگ جتھے بنے ہوئے ہیں، مجلسیں قائم ہیں، اور بحث و تکرار کیا چل رہا ہے؟ فلاں پارٹی ٹھیک ہے، فلاں پارٹی ٹھیک ہے، فلاں پارٹی ٹھیک ہے. تمہارے سارے کے سارے جو لیڈر ہیں دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. نبی اسلام نے فرمایا تھا وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، ان کے جو امام ہیں جب وہ اللہ کی کتاب کے مطابق، ان کے جو امام جو حکمران ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ ان کو آپس میں لڑا دیں. آج سارے کے سارے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہم ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. ہمیں یہ بہت اچھا موضوع ملا ہوا ہے، جدھر بیٹھے کوئی اس کی ترجمانی کرے، کوئی اس کی ترجمانی کرے. اسی کی بنیاد کے اوپر عداوتیں، اسی کی بنیاد کے اوپر محبتیں، اسی کی بنیاد کے اوپر تعلقات. انسان اپنے دین کو، اپنے وقت کو کیسے ضائع کرتا ہے؟ اللہ نے ہماری نسبت جوڑی کدھر ہے اور ہم نے اپنی نسبت کہاں پہ جوڑ لی؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اسلام کے محبت کے اندر اتنا تڑپنے والے، اتنا تڑپنے والے. ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان ہیں، نبی اسلام کی خدمت کرتے ہیں. رات کے وقت آپ کے پاس وضو کا پانی لے کر آتے ہیں، آپ کو وضو کرواتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ سے سوال کیا، اے ربیعہ تم میری خدمت کرتے ہو، اتنے عرصے سے میری خدمت کرتے آ رہے ہو، ربیعہ بتاؤ تم کو کیا چاہیے؟ ربیعہ تمہاری چاہت کیا ہے؟
کون سی چیز تم کو چاہیے، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ وہ عطا کر دے. بتاؤ ربیہ کیا چاہیے، اور وقت بھی رات کا ہو، تہجد کا وقت ہو، اللہ رب العالمین بھی آسمان دنیا پر ہو. ربیہ بن کعب کہتے ہیں میں سوچنے لگا کون سا سوال کروں، کیا مانگوں میں آپ. کہتے ہیں سوچنے کے بعد میں نے کہا اللہ کے نبی جو مانگوں گا وہ مل جائے گا. آپ نے فرمایا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ وہ عطا کر دیں گے. ربیہ مانگو تمہیں چاہیے کیا. ربیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، صرف ایک چیز ہے، صرف ایک سوال ہے، صرف ایک ہی سوال ہے کہ مجھے جنت کے اندر بھی آپ کے ہی ساتھ چاہیے، جنت کے اندر بھی مجھے آپ کے ہی ساتھ چاہیے. اور یہی وہ بات تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک چھوٹا سا بچہ آیا تو آپ نے اس کو کھجوریں دی، وہ واپس جانے لگا تو تھوڑا دور جا کر رک گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چال ہی رہے، جہاں پر کھڑے ہو چال ہی رہے. تو وہ بچہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کیا جنت کے اندر مجھے آپ کا ساتھ مل سکتا ہے، کیا جنت کے اندر مجھے آپ کی صحبت مل سکتی ہے. میرے محترم بھائیوں یہ حاصل کرنے والی یہ چیزیں، آگے بڑھنے والے یہ مقابلے، اور آج ہمارے تعلقات کی بنیاد بدل چکی ہے، ہماری محبتوں کی بنیاد بدل چکی ہے. ہم نے محبت کرنی کن سے، ہم کر کن سے رہے، ہمارے تعلقات ہونے کن سے چاہیے، آج ہے کن سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الاخلاء یومئذ عدو، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا جتنی دوستیاں ہیں، جتنے تعلقات ہیں، دیکھنا یہ سارے کے سارے آج دنیا کے اندر جن سے بڑی محبت ہے، جن سے بڑا پیار ہے، جن سے مل کر ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، جن کے بغیر سانس نہیں لیتے، جن کے بغیر ہم کھا بھی نہیں سکتے، جن کے بغیر ہم سیر و تفریح پر جا نہیں سکتے. فرمایا الاخلاء یومئذ، قیامت کا دن ہوگا یہ ساری کی ساری دوستیاں اللہ دشمنیوں میں بدل دے. اللہ پاک نے کیا بدلنی ہے، جب اپنے اپنے نام اعمال پہ نظر پڑے گی ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. الا المتقین، ہر کوئی ایک دوسرے کو لان تان کر رہا ہوگا، کوس رہا ہوگا کہ اگر تیری وجہ سے میں نے یہ کام کیا تھا، تیری وجہ سے میں نے یہ کام کیا. آج دیکھ لیں ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھ. پاکستان میں ایک تجزیے کے مطابق 1 کروڑ سے زائد نوجوان نشہ کرتے ہیں. 80% ایسے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی ہونے کی وجہ سے نشہ کرتے ہیں. ان کی کوئی اس طرح کی تربیت نہیں ہے، دوستوں کا آگے ماحول ہی ایسا ملا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کو بھی نشہ کرنا پڑتا ہے. یہ تو نوجوان ہے، بڑوں کی حالت دیکھ لیں، بڑے کیا کر رہے ہیں. الاخلاء یومئذ عدو، قیامت کا دن ہوگا ہر ایک کی دوسرے کی طرف انگلی ہوگی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں کیا فرمایا کہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ اللہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ان کی وجہ سے ہم رستے سے بھٹکے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ایک دوست دوسرے دوست کو کیا کہے گا، لقد اضلنی عن الذکر، تیری وجہ سے میں نصیحت حاصل نہیں کر سکا، تیرے ساتھ برا تعلق ہونے کی وجہ سے میں نصیحت حاصل ہی نہیں کر سکا، تیرے ساتھ غلیظ تعلق ہونے کی وجہ سے میں رہنمائی نہیں پا سکا، میں ہدایت کی طرف چل نہیں سکا تھا. وجہ کیا تھی؟ تیرے ساتھ میرا تعلق. ہمارے نوجوانوں کے تعلقات دیکھ لیں. انسان کی موت ہے نا کسی وقت بھی آ سکتی، جس حالت میں مریں گے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. کتنے نوجوان ہیں جو سفر کرتے ہیں اور گانا نہیں سنتے. آپ کسی ایسے سفر پر جا کر تو دیکھیں، موسیقی نہیں چلائیں گے، باقی سے سوال کریں گے ہم کوئی مرگ پہ جا رہے ہیں. مرگ ہی صرف ایک باقی بچی ہے جس پہ آپ نے موسیقی کو نہیں سننا، وگرنہ ہر کام کے اندر ہر سفر پر جاتے ہوئے آپ پر لازم ہے آپ موسیقی سنیں. میرے محترم بھائیوں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھ کو کاٹے گا. کس کی وجہ سے کاٹے گا؟ اپنے دوست کی وجہ سے کاٹے گا. اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول علیہ السلام کے رستے کو اپنا لیا ہوتا. اب یہاں پر ایک حدیث ہے، ایسی حدیث ہے جو انسان کو حیرت کے اندر ڈال دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا عملت الخطیئۃ فی الارض فمن شہدها فکرہها فکان کمن غاب عنها. آپ نے فرمایا اذا عملت الخطیئۃ فی الارض، جب زمین کے اندر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، بے حیائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے، فحاشی کو فروغ دیا جاتا ہے، جب اللہ کی زمین کے اوپر سر عام اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، فمن شہدہا، فرمایا
وہاں پر جو بھی موجود ہے، فکاری کچھ وہ لوگ ہیں جو برائی کا کام کر رہے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ان کو منع کر رہے ہیں اور اس برائی کے عمل کو ناپسندیدہ سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا کان کمن غاب عنہا، اس بندے کی مثال ایسی ہے جیسے یہ یہاں وہاں پر ہے ہی نہیں۔ اس بندے کی مثال ایسی ہے جیسے یہ وہاں پر ہے ہی نہیں ہے۔ آج دیکھیں کتنے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم کسی ایسی مجلس میں جاتے ہیں جہاں پر سرے عام کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، ہم بھی ان کے ساتھ مل کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کو تسکین دے رہے ہیں۔ کہا جو کسی ایسی جگہ پہ جس کا گزر ہو گیا، ایسی جگہ پر گیا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، فکریہا، اس نے ناپسند کی ہے، اس کے دل میں پریشانی اٹھی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے، اس نے منع کیا ہے۔ کان کمن غاب عنہا، فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ایسے ہے جیسے یہ یہاں پر تھا ہی نہیں۔ ومن شاہدہ، یہ ہے ہماری مثال۔ ومن شاہدہ فرضیہ، فرمایا جو وہاں پر نبی اسلام نے فرمایا ومن غاب عنہا، اور جو وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ومن غاب عنہا، اور جو وہاں پر موجود نہیں تھا مگر اس نے سنا کہ فلاں جگہ پر یہ برائی کی گئی ہے، فلاں جگہ پر اس طرح اللہ کی نافرمانی کی گئی ہے۔ ومن غاب عنہا، مگر یہ بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ فرضیہ، یہ برے عمل کے اوپر راضی ہوا ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے، خواہش کی ہے کہ کاش میں بھی ہوتا۔ فرمایا کان کمن شاہدہ، اس کو پورا گناہ مل گیا، صرف اس کے آرزو پیدا ہونے کی وجہ سے گناہ بھی یہ برابر کا شریک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ وہاں پر موجود تھا، یہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے برائی والی جگہ پر برے دوستوں کے ساتھ یہ موجود تھا۔ ومن غاب عنہا فرضیہا کان کمن شاہدہا، جو بندہ وہاں پر موجود نہیں ہے، وہاں سے غائب ہے، مگر برے عمل کے اوپر راضی ہوا ہے، بری صحبت کے اوپر راضی ہوا ہے۔ کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ بندہ وہاں پر موجود تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارا موضوع یہ تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہونی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہماری نسبت کو جوڑا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا ہے، تو ہماری محبت بھی جو ہے وہ خالق کائنات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ساری دنیا سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ہر قسم کی قربانی انسان دے، اللہ کے لیے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے دے، آپ کی سیرت پر دے، آپ کی صورت پر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔